انسان کے پاس جو طاقت انسان کو برائی کا حکم دینے والی ہے اس کو قرآن مجید نے نفس امارہ سے تعبیر کیا، اور یہ جو لفظ امارہ ہے یہ آمر، حکم دینے والا، جب اس کا آپ مبالغہ بناتے ہیں کہ بار بار حکم دینا، انسسٹ کرنا، بار بار کہنا کہ تم یہ کام کرو، تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ امارہ استعمال ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اعد عدو کا نفسوں کا التی بین جنبیک، کہ تمہارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تمہارا یہی نفس ہے کہ جو تمہارے اپنے پہلو کے درمیان میں ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت دو چیزیں ہیں جو انسان کی دشمن کے طور پہ سامنے آتی ہیں۔ ایک شیطان ہے کہ جسے قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا کہ شیطان اور ابلیس یہ تمہارا دشمن ہے، اور شیطان نے خود بھی کہ دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک دشمن خود انسان کے اندر ہے کہ جسے جو ہے وہ اس کا وہ نفس کہتے ہیں، وہ جذبہ کہتے ہیں کہ جو اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دو دشمن ہو کے احادیث میں جو بڑا دشمن کہا گیا وہ اسی نفس امارہ کو کہا گیا کہ اگر شیطان اپنا کردار چھوڑ بھی دے، شیطان جو ہے وہ اپنا کردار ختم کر دے، تو سب سے جو بڑا کردار ہے وہ انسان کی اس خواہش کا ہے کہ جو اس کے اندر جنم لے چکی ہے، جو اس کے اندر موجود ہے، کہ جس نے اس سے بار بار جو ہے برائی کی طرف لے کے جانا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں تو ہر انسان انفرادی طور پہ وہ اس کی جو زندگی ہے وہ دشمنی والی زندگی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بس بڑی اطمینان کی میری زندگی چل رہی ہے اور مجھے کسی سے کچھ لڑنا نہیں پڑے گا، کسی سے جھگڑنا نہیں پڑے گا۔ نہیں، انسان کو جو زندگی گزارنی ہے بلوغت کے بعد سے، وہ ایک دشمنی والی زندگی ہے کہ جس میں قبر تک جو ہے وہ انسان کو خود سے لڑنا پڑتا ہے، خود سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم جہاد ہے کہ جب میدان جنگ سے اصحاب جو ہے وہ جہاد کر کے واپس پلٹے تھے، ان کے جسموں کے اوپر زخم بھی تھے، تو اللہ کے رسول نے جب ان کا استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا بقوم، کہ اس قوم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے چھوٹا جہاد تو کر لیا، لیکن ابھی بڑا جہاد، جہاد اکبر ان کی گردن پہ باقی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تھا حیران ہو کے کہ اتنی مشکل ہم نے جنگ لڑی اور جس میں جان کا خطرہ ہے، ہمیں زخم لگے، تو یہ چھوٹا جہاد کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ اس سے بڑا جہاد جو ہے وہ تمہارے اپنا جو نفس ہے، جو تمہارا دشمن ہے، اس سے جو تمہیں لڑنا ہے، یہ بڑا جہاد ہے۔ اور واقعاً یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ اللہ کی اطاعت میں انسان اپنی گردن کٹا دے اور شہید ہو جائے، یہ کام آسان ہے، اور خود کو تنہائی میں بچا لے گناہوں سے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے انسان کو بہت بڑی طاقت چاہیے، بہت بڑی ہمت چاہیے۔ اس کے لیے انسان کا جو ایک نفس لوامہ ہے، جو ایک طاقت ہے کہ جو انسان کی مسلسل ملامت کرتی ہے، اس کی سرزنش کرتی ہے، اس کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم بھی کھائی ہے، اور یہ جو قسم ہے وہ لا قسمیہ لگا کے، واو قسم لگا کے، یعنی دو دفعہ قسم کی تاکید لگا کے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ اتنی اہم کردار ہے انسان کے اندر کہ اگر انسان کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو جائے، انسان کو اندر سے ٹوکنے والی آواز ختم ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا، اور وہ نفس میں اور خواہشات میں پھسل جاتا ہے اور بہل جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہمیں ہے کہ ہم اپنے اندر کی یہ جو آواز ہوتی ہے، جو ہمیں ٹینشن دیتی ہے، جو ہمیں سناتی ہے بارہا کہ تم نے غلط کیا، تم غلط کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تم وہ ہو کہ تمہارا امام اسی دنیا میں موجود ہے، امام مہدی کی خدمت میں تمہارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، تم جو عمل کرتے ہو وہ اہل بیت کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہے، تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔ یہ جو آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں تو انسان
تھوڑا سا فکر مند ہو جاتا ہے، اور میں یوں کہوں کہ تھوڑا سا ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اور بارہا یہ آواز اندر سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو آج کی دنیا میں انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی اس ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے جو اس کی کلاس لگا رہی ہے، جس نے اس کو عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس آواز کو مدھم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے انسان جو ہے وہ انٹرنیٹ اور موبائل کا سہارا لیتا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کا سہارا لے کے بہت ساری فلمیں، بہت ساری ڈرامے، بہت ساری انٹرٹینمنٹ میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، تاکہ وہ جو اندر سے انسان کو پھٹکار لگ رہی تھی، اندر سے جو ایک نفس لوامہ اپنی حرکت میں تھا اور انسان کو سنا رہا تھا، اس کی آواز دب جائے، انسان تھوڑا مصروف ہو جائے۔ یہ وہ انتہائی خطرناک پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ پھر انسان کی سرزنش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان بہت سارے گناہ کر دیتا ہے، لیکن پھر اندر سے اس طرح کی ایک کیفیت نہیں جنم لیتی کہ جس میں انسان اتنا ٹینشن میں چلا جائے، اتنا غم میں چلا جائے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ پھر وہ ایسے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان بڑے سے بڑے گناہ تنہائی میں کر دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ کر دیتا ہے، تو وہ اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان نے اس طاقت کو، اس نفس لوامہ کو دبانا شروع کر دیا۔ اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، اپنے آپ کو فری نہیں کیا کہ وہ سوچے، اپنے بارے میں سوچے اور فیصلہ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس کی آخری منزل کون سی ہے۔ اس نے اپنے ذہن کو سوچنے نہیں دیا، اس نے اپنے ذہن کو بڑا مصروف بنا کے رکھا ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں۔ آج کے ایک جوان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کرے، موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کو کنٹرول میں کرے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک نوجوان یہ تو کہتا ہے کہ میں بہت سارے گروپ چلاؤں گا، بہت سارے لوگوں کو بیدار کروں گا، ان کو امریکہ اور اسرائیل کے خطروں سے آگاہ کروں گا، اتنی اتنی روز کی پوسٹیں کروں گا لمبی لمبی، لیکن وہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ کیا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر پا رہا ہے؟ کیا رات کو وہ خود ٹائم پہ سو جاتا ہے؟ کیا وہ صبح خود کو نماز کے اوپر جگا پا رہا ہے؟ خود تو وہ اتنا کمزور ہے کہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح کہ جس سے موبائل کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ موبائل کے اوپر بیٹھے تو پوری پوری رات اس کی گزر جائے، موبائل کے اوپر بیٹھے تو پورا پورا دن اس کا گزر جائے، نہ کھانے کی ٹینشن، نہ کھانے کی توجہ، نہ والدین کی فکر، نہ بھائیوں کی فکر، نہ بیوی بچوں کا خیال۔ یہ انسان تو بہت کمزور ہے۔ اسے یہ تو فکر ہے کہ میں نے لوگوں کو بیدار کرنا ہے، لیکن اپنی اس کو فکر نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ امام خمینی علیہ رحمہ کا مشہور ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے اوپر تو انقلاب نافذ کرو، اپنے آپ کو تو تم اس قابل بنا سکو کہ خود کو صبح کے ٹائم پہ بیدار کر سکو، خود کو رات کو ٹائم پہ سلا سکو۔ جب تم چھوٹے بچوں کی طرح ہو کہ جس سے زبردستی موبائل لیا جاتا ہے کہ وہ ہوم ورک کریں، جس کو زبردستی موبائل لے کے کھانا کھلایا جاتا ہے، جس سے زبردستی موبائل لے کے اسے سلایا جاتا ہے، وہ بچہ کمزور ہے۔ تو اے نوجوان، کیا تم بھی زندگی کی اس حصے میں اتنے کمزور بن چکے ہو کہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے؟ اگر ایک انسان خود کو نہیں سنبھال پا رہا، خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو وہ جتنی تنظیموں کو چلا رہا ہے، جتنے پیجز کو چلا رہا ہے، جتنی بیداری کی چیزوں کو چلا رہا ہے، تو یہ ذرا سی تھپکی ہے، یہ نفس امارہ کی ایک اس کو تھوڑا سا اطمینان ہے کہ ماشاءاللہ تم اچھا کر رہے ہو، تم بیسٹ کر رہے ہو، تم دین کی خدمت کر رہے ہو، لیکن اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی ضمیر کی آواز تو آتی ہوگی نفس لوامہ کی کہ ٹھیک ہے تم بہت کچھ تو کر رہے ہو، لیکن تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ کیا اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو، اپنے اوپر کنٹرول کر سکو، موبائل کے اوپر کنٹرول کر سکو، نہ محرم سے اپنی نگاہوں کو روک سکو، فلم اور ویڈیو کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو؟ تمہارے اندر نفس لوامہ کی کتنی طاقت ہے؟ کیا اس کو تم کنٹرول کر پائے؟ کیا اس نفس لوامہ کی عدالت تمہارے ہاں لگتی ہے؟ کیا تمہیں یہ نفس لوامہ روز ڈانٹتا ہے؟ اس کی ڈانٹ کتنی بلند ہے کہ جو تمہیں ٹینشن میں لے جاتی ہے؟ یا جیسے ہی نفس لوامہ ڈانٹنے لگتا ہے تو تم اسے سلا دیتے ہو، کہتے ہو کہ میں تو بڑی امت کے لیے کام کر رہا ہوں، امت کی میں ہدایت کے لیے کام کر رہا ہوں، ان کو بیدار کر رہا ہوں؟ تو وہ جو تمہارا اپنا جہاد اکبر تھا کہ جو اللہ کے رسول اپنے مجاہدین سے کہا کرتے تھے، جو اسلام کی خاطر میدان جنگ میں لڑتے تھے، زخم کھاتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جتنا بھی تم جہاد کر رہے ہو، یہ سارے کا سارا جہاد اصغر ہے، یہ بہت چھوٹا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد ابھی تک تمہارے ذمے پہ ہے۔
تو جتنے ہمارے جوان ہیں ہم انہیں یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ والا جہاد کرنے کو تو تیار ہیں کہ باہر نکل آئیں، نعرے بلند کریں طاغوت کے خلاف، اس کے خلاف نکلیں، لوگوں کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بیدار کریں، اور اس طرح کی پوسٹیں، اس طرح کے پیج، اس طرح کی ویڈیو، یہ سارے کا سارا جہاد جہاد اصغر ہے۔ میدان جنگ میں چلے جائیں، زخم کھا کے آ جائیں، یہ بھی جہاد اصغر ہے۔ آج ایک نوجوان تصویر لگاتا ہے میدان جنگ کی کہ یہ دیکھیں میں نے جہاد کیا، اس طریقے سے میں نے دفاع کیا مقدسات کا، وہ اس کو بڑا کارنامہ سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے پاس اگر یہ ہوتا، امیر المومنین کی خدمت میں ہوتا، تو امیر المومنین اور اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ تمہارا بہت چھوٹا کارنامہ ہے، یہ جہاد اصغر ہے، اصغر افعل التفضیل، سب سے چھوٹا جہاد ہے۔ اس سے بڑا جہاد جو تمہیں کرنا تھا وہ اب بھی باقی ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تنہائی میں تم خود کو کتنا کنٹرول کر پاتے ہو، صبح نماز کے ٹائم پہ تم خود کو بیدار کر پاتے ہو یا نہیں کر پاتے، رات کو ٹائم پہ خود کو سلا پاتے ہو یا نہیں سلا پاتے۔ یہ وہ تربیت ہے کہ جو انسان کو خود کرنا ہوتی ہے۔ اس میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی تو میرا وقت آئے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس لمبی امیدوں پہ بیٹھنا اس سے نہیں ہوتا۔ شیطان تو اسے لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ تم بیٹھے رہو، کوئی نہ کوئی وقت آئے گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں۔ اسے خود کو ابھی سے سنبھالنا ہے، اسے خود کے نفس لوامہ کو جو اس کی سردنش کرتا ہے، جو اس کی کلاس لگاتا ہے، اسے بڑا مضبوط بنانا ہے، نفس امارہ کو اس نے کمزور بنانا ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان روزے کا حق ادا کرے، اور روزے کے وہ آداب، روزے کی وہ شرائط کہ جو اہل بیت علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے، اس کی رعایت کرے۔ اور وہ وہی شرائط ہیں کہ روزے کی حالت میں تمہارا ذہن بھوک اور پیاس کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ کی طرف نہ جائے، بلکہ قیامت اور حشر کی طرف جائے۔ روزے کی حالت میں جب تمہاری طبیعت تھوڑی مزمحل ہو اور بدن میں کمزوری محسوس ہو، تو تم اپنے ذہن کو اللہ کی طرف لے جاؤ، میدان حشر اور قبر کی طرف لے جاؤ۔ پورا مہینہ تمہیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو بدلنا ہے۔ پورا مہینہ جب یہ سوچو گے ہمیشہ اللہ کے متعلق، قیامت کے متعلق، قبر کے متعلق، تو تب جا کے اس دل کے اندر نفس لواموں کو قوت ملے گی اور طاقت ملے گی کہ اب تم اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آؤ گے کہ ہاں موبائل پہ میں نے یہ دیکھنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا، اس کو میں نے آف کرنا ہے، ابھی میرے سونے کا ٹائم ہے، ابھی میرے جاگنے کا ٹائم ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب احساس و جذبات روزے کی حالت میں وہی ہوں کہ جو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو روزے کی حالت میں جب بھی بھوک اور پیاس محسوس ہو تو تم نے قیامت کو یاد کرنا ہے۔ قیامت کو انسان تبھی یاد کرے گا کہ جب اپنے ذہن کو وہ سوچنے کا موقع دے گا۔ اپنے ذہن کو سوچنے کا وہ موقع تب دے گا کہ جب موبائل، انٹرنیٹ کو وہ سائٹ پہ کرے گا، ان چیزوں کو سائٹ پہ کرے گا، تھوڑی سی ٹینشن ذہن کے اوپر بنے گی اور سوچنا شروع کرے گا، تب اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ جو اچھا سوچتا نہیں ہے وہ اچھا کر نہیں سکتا، جو بڑا سوچ نہیں سکتا وہ بڑا کر نہیں سکتا۔ تبدیلی انسان کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے، انسان کی فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ تبھی اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ التفکر افضل العبادہ، کہ غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، تدبر کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمارے فقہا کی یہ سیرت رہی ہے کہ زندگی کے روزانہ کے کسی ایک مرحلے میں وہ سب کچھ اپنا آف کر دیتے تھے، پڑھائی، مباحثہ، سب کچھ آف کر کے بس خود کے بارے میں تنہا بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ قرآن مجید کی آیت یہ یاد رہنی چاہیے کہ تم دنیا میں تنہا آئے تھے، تمہیں دنیا سے تنہا واپس جانا ہے، آپ اور مجھے تنہا واپس جانا ہے۔ دنیا کی یہ جو دوستیاں ہیں، دنیا کی یہ جو محبتیں ہیں، دنیا کی یہ جو لوگوں سے کے ساتھ چاہتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبتیں، یہ کسی کام نہیں آنی۔ مجھے خود کی فکر کرنی ہے، آپ سب کو اپنی فکر خود کی کرنی ہے۔ اور قرآن نے یہی کہا تھا کہ علیکم انفسکم، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو، خود کو سنبھالو، خود کو ٹائم دو، خود کے بارے میں سوچو۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم آج کے زمانے میں انٹرنیٹ اور موبائل کے اوپر مکمل کنٹرول کریں گے، اپنی زندگی کا کچھ ٹائم ایسا بنائیں گے کہ جو ہم موبائل اور انٹرنیٹ اور انٹرٹینمنٹ کے بغیر گزاریں اور اپنے بارے میں سوچیں۔ اور اس کے لیے یہی ماہ رمضان المبارک ہے، یہی وہ موقع ہے کہ جس میں ہم خود کو بدل سکتے ہیں، اپنی سوچوں کو صحیح پیمانے پہ لا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔